مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خدا مسیح کا شاگرد عامر مقبول ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے عزیزو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت ہی یونیک قسم کا ہے۔ کیا ہم واقعی اتنے برے ہیں؟ کیا ہم واقعی برے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی گندے ہیں؟ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ میرے عزیزو، ہم ایک پر امید مگر فریب کار دور میں رہتے ہیں جو انسان کو کائنات کا مرکز بتا کر اس کی تعظیم اس طریقے سے کرتا ہے کہ گویا وہ تمام چیزوں کا پیمانہ ہو۔ اپنی فرسودہ تاریخ کی گواہی کے خلاف مصیبت زدہ ضمیر و خدا کے کلام کی تعلیمات کے خلاف وہ نیکی اور اہلیت کا دعویٰ کرتا ہے اور روشن مستقبل کی شیخی مارتا ہے۔ وہ اپنی بے شمار بد اخلاقیوں اور مسلسل جاری ذلت و خواری پر پردہ ڈالنے کی غرض سے اخلاقیات کے اصول بدل دیتا ہے اور کسی وقت میں بدی سمجھی جانے والی باتوں کو مسیحیت کا رنگ چڑھا کر یوں بدی کو نیکی کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 5واں باب اس کی 20ویں سے 21ویں آیت کا اگر میرے عزیزوں مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو، تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی کہتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہے۔ اس زبردست فریب کی وجہ سے یہ حیرانی کی بات نہیں کہ ہم کلام کے مجرم ٹھہرانے پر اس طرح سے جواب دیں، کیا ہم واقعی بہت برے ہیں؟ اور کلام مقدس کا جواب ہے، ہاں، ہم واقعی اتنے ہی برے ہیں۔ خدا کا پاک کلام میں ہمیں سکھاتا ہے کہ نوح کے دنوں میں خدا ساری دنیا پر ایک عظیم طوفان لایا۔ اگر ہم پیدائش 7ویں باب سے 9ویں ابواب تک کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی اس عدالت کی وجہ سے انسان کی بے دینی اور انتہائی بدکاری تھی۔ کلام ہمیں واضح کرتا ہے کہ اور خداوند نے دیکھا زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ میرے عزیزو، یہ پیدائش 6واں باب 5ویں سے 6ٹھی آیت میں لکھا ہے۔ اس حوالے سے جو خیال ابھر کر سامنے آتا ہے وہ محض انسان کی بدی کا نہیں ہے بلکہ اس بدی کی حد کا خیال بھی ہے۔ اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، فرض کریں ہمارے پاس ایک ایسی مشین ہوتی جو ہر اس انسان کو، ہر اس خیال کو جو ہمارے ذہن میں آتا ہے تصویری جامہ پہنا سکتی اور پھر ان تصویروں کو ایک فلم کی شکل دی جاتی جو سارے اس کو دیکھ سکتے۔ تصور کریں میرے عزیزو کہ ہمارے خاندان کے تمام افراد، تمام دوست و ساتھی اس فلم کو دیکھنے والے ہیں۔ کیا ہم اپنی قوت کے مطابق ان لوگوں کو یہ فلم دیکھنے سے روکنے کے لیے سب جتن نہیں کرتے؟ اور اگر وہ فلم دیکھ لیتے تو کیا ہمارے لیے ناممکن نہ صحیح لیکن بہت مشکل نہ ہوتا کہ دوبارہ کبھی ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں؟ تاہم کسی نہ کسی طرح بھی پر اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ میں کسی بات سے شرمندہ نہیں ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا فریب کھوڑتے ہیں یا ہم پھر ہمارا زمین داغا ہوا ہے۔ سچ یہ ہے ہم میں سے اکثر نے
اس طرح کی بدکار چیزیں بھی سوچی ہوئی ہیں کہ وہ ہم اپنے قریبی دوستوں کو بھی بتانا نہیں چاہتے. اس سب سے یہ بات میرے جو ظاہر ہوتی ہے کہ ہم میں کچھ ایسا ہے جو درست نہیں ہے. ہمیں بدی کی طرف میلان پایا جاتا ہے. ہماری رغبت ان کا کاموں کو کرنے میں ہے جن سے ہمارے ضمیر کا اختلاف ہے اور وہ ان کی مزاحمت کرتا ہے. شاید اس فلم میں جو ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی، ہمارے قریبی رشتہ دار دیکھیں کہ ہم کتنے برے کام کرتے ہیں، ہماری سوچ کتنی گندی ہے، ہمارے تصور کتنے برے ہیں، ہم کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہماری سوچ کس طرح کی ہے دوسرے لوگوں کے لیے. دیکھیں تو کیا خدا ہمیں یہ موقع نہیں دے گا؟ کیا خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ کیا ہم واقعی برے ہیں؟ کیوں پھر ہم ان کو ایسی فلم دیکھنے سے روکتے ہوں گے؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے خیالات برے ہیں، ہمارا دل برا ہے. عقل اور دانش کی تاریخ میں بڑے روشن خیال فلسفیوں، اخلاقیات دانوں اور علم لاحقہ کے ماہرین کا بھی یہی حال میرے عزیزو رہا ہے. میرے عزیزو، پالوس رسول انسان کی اس مشکل کا حال ان الفاظ میں کرتا ہے جو اس نے رومیو کی کلیسیا خط لکھتے ہوئے کہا. رومیو 7 کی 15 لکھا ہے، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھے نفرت ہے وہی کرتا ہوں. بطور انسان ہوتے ہوئے ہم کسی بھی چیز سے نفرت کرتے ہیں یا جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہوتا. کہ اچھا یہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے یہ کل یہ کام کرنا ہے یا میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے، شاید میں ارادہ چینج کر لوں، چلے کوئی بات نہیں کل کر لوں گا. لیکن کوئی ایسا کام جو دوسروں کی نظر میں برا ہو اور خدا کی نظر میں برا ہو، لیکن وہ میں کام کر لیتا ہوں. کیوں؟ شاید وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کام اس نے کیا نہیں، یہ کام تو اچھا نہیں تھا، لیکن میرے لیے وہ شاید اچھا ہو، اس لیے میں نے وہ کام کر دیا جو غلط تھا. دوسروں کے لیے غلط تھا لیکن میرے لیے شاید اچھا ہو. میرے سیزو، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس بدی کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق نوح کے طوفان سے پہلے کے دور سے نہیں ہے. دیگر الفاظ میں اگر کہا جائے تو طوفان انسان کی بدی کی طرح رغبت کو نہ دھو سکا، اور نہ ہی نوح آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسی وراثت چھوڑ سکا جو آدم سے ملنے والی وراثت سے بہتر ہو. جو ہی طوفان ختم ہوا، خدا نے نوح کو حکم دیا کہ کشتی کو چھوڑ دے. خدا نے انسان کے دل میں سدا جاری رہنے والی بدی کو بے نقاب کیا جو دنیا کے آخر تک انسان کی گمراہی کا نشان ہوگا. پیدائش 8 باب کی اگر 12 آیت کا مطالعہ کریں اس میں لکھا ہے، اور خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور ناپیر سے جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا. طوفان سے پہلے خدا نے کہا انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. طوفان کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا. انسان کے دل کے خیال محض برے نہیں بلکہ اس برائی کا مبع بھی بے نقاب کیا. یہ پیدائش ہی سے انسان کے دل میں رہتے ہیں، یہ اس کے کو آدم سے وراثت میں ملے ہیں. رومیو 5 باب کی بات لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. اگرچہ میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے اس بھید کی وضاحت تو نہیں کرتا، لیکن اس کے سچ ہونے کی تصدیق ضرور کرتا ہے. زبور بھی لکھتا ہے کہ انسان بدی میں صورت پکڑتا اور گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. وہ پیدائش سے کجروی اختیار کرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے بچوں کو خود غرض یا فریب کا رہنے کے لیے بننے کے لیے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
वजह इसलिए कि तमाम वालिदैन और दीगर लोगों को निहायत मेहनत करनी पड़ती है कि बच्चों को खुदगर्जी से बाज रहना, सच बोलना और दूसरों का भला करने के बारे में फिक्रमंद होना सिखाया जाए। हर कोई जो उम्मीद करता है कि बच्चे एक दिन पर हुक्मरानी करेंगी, कि उन्होंने शायद बच्चों में पाए जाने वाले जालिमाना और बेरहमी से फ्रेब लगाने का तरीका कभी नहीं देखा जो छोटे बच्चों में पैदा हो जाता है। जब एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे के खिलौने का लालच करता है, हर एक जो इस बात की नफी करता है, तारीख और हर रोज की खबरें उसके खिलाफ जाती हैं। मेरे चीजों, पाक कलाम हमें सिखाता है कि इंसान इसलिए बदी करता है क्योंकि उसके अंदर बदी रहती है। अंदर रहने वाली ये बदी उसके हर ख्याल, लफ्ज और काम को अपने रंग में लेती है। यशायाह नबी का ये नोहा इस हकीकत की जबरदस्त मिसाल पेश करता है, जो यशायाह नबी 64 बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा है, और हम तो सब के सब ऐसे ही हैं जैसे नापाक चीजें, वो हमारी तमाम रास्तबाजी और नापाक लिबास की मानद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की इमारत हमको उड़ा ले जाती है। मेरे अज़ीज़ों, यशायाह का नापाक लिबास इससे क्या मतलब है, इसके बारे में मुख्तलिफ क़ियास पाई जाती हैं। ताहम ज्यादा लोगों का ख्याल है कि वो जिस कपड़े की बात कर रहा है वो मुर्दा के साथ लगने, खून के बहने या कोर की वजह से या रस्मी तौर पर नापाक वो हो गया था। हम इन तीनों में से आखिरी की बात करेंगे। तारीख में कोर खौफनाक तरीन बीमारियों में से एक समझी जाती है, इसलिए कि ये गुनाह की जबरदस्त और वासिया मिसाल पेश करती है। ये तब तक जिस्म को खाती रहती है जब तक वो सड़े हुए गोश्त और बदबू का ढेर न रह जाए। ये उस शख्स के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है जो इस बीमारी को झेलता है, और उनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है जो इस बीमारी को देखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इन तमाम मालूमात की रोशनी में आप तसव्वुर करें कि पुर उम्मीद लोगों का ग्रोह एक गरीब कोरी को लेता और उसको आम लोगों के सामने हाजिर होने के काबिल बनाने का फैसला करते हैं। वो एहतियात के साथ उसे धोते हैं और उसकी बदबू को महंगे तरीन खुशबू से छिपाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो उसे नफीस तरीन रेशमी कपड़े से मुलब्बस करते हैं और सारी दुनिया को दिखाने के लिए पेश करते हैं। उनकी मेहनत से कोरी को वक्ती फायदा होता है और उन लोगों को भी दाद मिल सकती है, लेकिन इस बाहरी टिप टॉप को गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कोरी का जिस्म का गलना जल्द कपड़े में से बाहर निकल आएगा, उसकी खुशबू पर गालिब आएगी। चंद लम्हों में हर वो शख्स, कपड़ा और हर शय जिसे कोरी को छोड़ेगा वो नापाक और कोर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे अजीजों, इंसान के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। मजहबी और अखलाकी इस्तिलाहात जो अपने ऊपर लागू करता है से कतई नजर वो अंदर से जैसा है वैसा ही रहता है। खुदावंद यीशु मसीह उसे ऐसे प्याले के तौर पर बयान करता है जो बाहर से तो साफ मगर अंदर से नापाक है, नापाकी से भरा हुआ है। सफेदी भरी हुई कब्र जो मुर्दे की हड्डियों से भरी पड़ी है। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 25वें बाब 23वें बाब उसके 25 से 28 का डाले तो लिखा है, ए रे करो फकीयो फरीसो, तुम पर अफसोस के प्याले और काबी को ऊपर से साफ करते हो मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। एक अंधे फरीसी पहले प्याले और काबी को अंदर से साफ करता कि ऊपर से भी साफ हो जाए। फकियो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी पीली कब्रों की मानद हो जो ऊपर से तो खूब से दिखाई देती है मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत भरी है। इससे तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रयाकारी और बेदीनी से भरे हो।
میرے عزیزو، جس طرح کوری کی ناپاکی کپڑے سے باہر بہر نکلتی ہے اور کپڑے کو بھی اسی قدر ناپاک کر دیتی ہے جتنا کہ کور خود ناپاک ہے، اسی طرح سے انسان کے دل کی یا فطرت کی ناپاکی اس کے ہر لفظ، خیال اور کام سے باہر آتی ہے اور انہیں ناپاک بناتی ہے۔ اسی وجہ سے غیر نجات یافتہ شخص خدا کے سامنے اپنے کاموں یا اہلیت کی بنا پر راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے بہترین کام بھی خدا کے سامنے ناپاک اور کراہیت انگیز لباس کی مانند ہے۔ انسانی فطرت کے بارے میں ہماری سمجھ خوشخبری اور منادی کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر انسان بنیادی طور پر نیک ہے اور اس کے اندر نیکی کا کچھ بقیہ موجود ہے تو پھر مناد کے پاس قائل کرنے کی اور آدمیوں کے پاس اس کا جواب دینے کی قوت ہے۔ تاہم اگر انسان شدید طور پر بدچلن اور اخلاق باختہ ہے تو پھر خدا کی مافوق الفطر قوت ہی دلوں اور ذہنوں کو کھول دے سکتی ہے، تو یہ کرنے کی توفیق بخش سکتی ہے اور وہ ایمان بخش سکتی ہے جو نجات تک پہنچاتا ہے۔ مسیحی اور خوشخبری کے خادم کی حیثیت سے خدا نہ صرف ہمیں بلاتا ہے کہ ہم خدا کی عظمت اور اس کے جلال کی دولت کو بیان کریں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم خدا کے کلام کی روشنی اور روح القدس کی قدرت سے انسان کے دل کی اصل حالت کو بے نقاب کریں۔ انسان کی اخلاقی باختگی کو بے نقاب کرنا ہی وہ کام ہے جو انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ جسم کا بھروسہ نہ کریں اور مسیح پر فخر کریں۔ فلپیوں 3 باب اور 3 آیت، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان کی اخلاق کی تاریکی کے سامنے خدا کے فضل اور مہربانی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بطور انسان ہوتے ہوئے اگرچہ برے ہیں، لیکن خدا کا یہ فضل ہے کہ اس نے اپنے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم اس کے حضور آ سکے، توبہ کریں، اس کے حضور آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس کی محبت کو، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ خدا آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر سکے۔ اور میرے عزیزو، یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، اگرچہ ہمارے خیالات سدا برے ہیں، لیکن خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔